بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنی تضاد بیانی مرزا جہلمی کی گفتگو میں ہم نے دیکھی ہے، شاید ہی کسی کی گفتگو میں اتنی تضاد بیانی ہو۔ موقع محل کے مطابق اور خواہش کے مطابق مرزے کے اصول پیمانے بدلتے رہتے ہیں۔ آئیے اس کا ایک اور نمونہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ قادیانی اہل کتاب میں شامل ہیں یا نہیں، ان کی عورتوں سے نکاح درست ہے یا نہیں، اور ان کا ذبیحہ حلال ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں جمہور امت کا موقف یہی ہے کہ قادیانی اہل کتاب میں شامل نہیں، ان کا حکم اہل کتاب والا نہیں ہے، اس لیے ان کی عورتوں سے نکاح بھی درست نہیں اور ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے۔ خود مرزا جہلمی کے خاص استاذ مولانا اسحاق فیصل آبادی اور مرزے کے محدث اعظم زبیر علی زئی صاحب، ان کا موقف بھی وہی ہے جو جمہور علماء امت کا ہے۔ البتہ اس سلسلے میں بہت کم ایسے علماء ہیں جن کی رائے یہ ہے کہ قادیانی اہل کتاب میں شامل ہیں، لیکن ان کی رائے جمہور علماء امت کے ہاں تفرد اور شاذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن مرزا جہلمی کا جو موقف ہے وہ پوری امت سے ہٹ کر ہے۔ مرزا جہلمی کا یہ کہنا ہے کہ قادیانی صرف اہل کتاب نہیں بلکہ بہتر اہل کتاب ہیں، جبکہ پوری امت میں کسی نے بھی یہ قول نہیں کیا کہ یہ بہتر اہل کتاب ہیں۔ مرزے نے اس کی وجہ بھی بیان کی۔ وجہ یہ بیان کی کہ قادیانی قرآن کو مانتے ہیں اور یہود و نصارہ جو اہل کتاب ہیں وہ قرآن کو نہیں مانتے۔ قادیانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں اور یہود و نصارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی نہیں مانتے۔ اس بنیاد پر مرزے نے کہا کہ قادیانی بہتر اہل کتاب ہیں۔ آپ ذرا قادیانیوں کی طرف آ جائیں۔ قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے، وہ ان کو نبی مانتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ایک ڈھکوسلے پہ مبنی جھوٹی نبوت کلیم کر لی ہے۔ یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے۔ قادیانی قرآن کو مانتے ہیں، اب رہا عمل کرنے کی بات تو وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ماشاءاللہ جس طرح کا عمل اس کے اوپر کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ نٹی گریٹیز میں جائیں تو ان میں بھی کہیں کہیں خرابی موجود ہے، جبکہ یہود و نصارہ قرآن کو سرے سے اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے۔ یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا، یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟ بالکل کریں گے۔ اچھا، اب تیسری چیز، ایک یہودی اور عیسائی کو دین اسلام سمجھانا زیادہ آسان ہے یا ایک قادیانی کو کہ جو پہلے سے نبی علیہ السلام کو اور قرآن و حدیث کو مانتا ہے؟ چونکہ مرزے نے اپنے روحانی ابوں قادیانیوں کی حمایت کرنی تھی، اس لیے مرزے نے فل زور لگایا قادیانیوں کی حمایت میں اور اصول کھڑا کیا کہ چونکہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانتے ہیں اور ان کو سمجھانا آسان ہے، اس لیے یہ یہود و نصارہ سے بہتر ہیں، تو یہ اہل کتاب بھی ہیں بلکہ بہتر اہل کتاب ہیں، جبکہ امت میں کسی نے بھی ان کو بہتر اہل کتاب نہیں کہا۔ خیر، یہاں مرزے نے قادیانیوں کی حمایت میں یہ اصول کھڑا کر لیا، لیکن دوسری طرف جب مسئلہ آیا شیعہ سنی کا تو شیعہ بخاری مسلم کو سرے سے مانتے ہی نہیں، جبکہ اہل سنت کے نزدیک صحیح بخاری اور صحیح مسلم حدیث کی مستند کتابیں ہیں اور اہل سنت ان کو مانتے ہیں، لیکن چند حدیثوں کے فہم میں چونکہ مرزا جہلمی کا فہم اہل سنت قبول نہیں کرتے، تو مرزے کو اہل سنت پر غصہ آیا اور اس نے اہل سنت پر غصہ نکالنے کے لیے یہاں سنی شیعہ کا تقابل کرتے ہوئے کیا تبصرہ کیا وہ بھی آپ مرزے کی زبان سے سن لیں۔ جی علی بھائی، اگلا سوال ہے۔ السلام علیکم علی بھائی، شیعہ جو صحیح بخاری کے اوپر یقین نہیں رکھتے تو ہم ان کو کیسے کنونس کریں؟ سنی بھی کوئی یقین نہیں کرتے میرے بھائی۔ اس وقت سنیوں کے 70% تو حنفی ہیں اور وہ بخاری مسلم کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو سنیوں میں بھی آپ دیکھ لیں کتنی بڑی دراڑ ہے کہ 70% سنی بخاری مسلم پہ عمل نہیں کر رہے، مان رہے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب ہے۔ تو شیعہ اگر مانتے نہیں ہیں تو بات تو وہی ہے، بلکہ شیعہ تو بہتر ہے کہ وہ نہ مان کے عمل نہیں کر رہے، یہ تو مان کے بھی عمل نہیں کر رہے، بلکہ شیعہ تو بہتر ہے کہ وہ نہ مان کے عمل نہیں کر رہے، یہ تو مان کے بھی عمل نہیں کر رہے، بلکہ شیعہ تو بہتر ہے کہ وہ نہ مان کے عمل نہیں کر رہے، یہ تو مان کے بھی عمل نہیں کر رہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کہ شیعوں کی حمایت کے لیے اس کا اصول پیمانہ بدل گیا۔ جب قادیانیوں کی حمایت کرنی تھی تو اس وقت اس کا اصول یہ تھا کہ جو مانتا ہے وہ ان لوگوں سے بہتر ہے جو مانتے ہی نہیں۔ جب شیعوں کی حمایت کرنی تھی تو اب اس کا اصول یہ بن گیا کہ جو سرے سے مانتا ہی نہیں وہ بہتر ہے اس سے کہ جو مان کر عمل نہیں کرتا۔ سنیوں پر جو اس نے الزام لگایا ہے کہ یہ بخاری مسلم پر عمل نہیں کرتے، یہ بھی در حقیقت مرزے کا دھوکہ ہے،
لیکن یہاں فی الحال ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مرزے کے اصول خواہش کے مطابق بدلتے رہتے ہیں، لیکن مرزے کے مقلدین اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ وہ کہیں گے قادیانیوں کے بارے میں جو اس نے اصول بتایا تھا وہ بھی صحیح ہے، اور شیعوں کے بارے میں جو اس نے اصول بتایا ہے وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ مرزے کے مقلدین کا کام ہی یہی ہے اس کی ہر بات کو صحیح کہنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں مرزے کے مقلدین میں اگر انصاف ہے، ضمیر نام کی کوئی چیز ہے، تو مرزے کی ایک بات کو غلط کہنا پڑے گا، یا قادیانیوں کے بارے میں جو اس نے اصول بتایا تھا وہ غلط ہے، یا پھر شیعوں کے بارے میں جو اس نے اصول بتایا ہے وہ غلط ہے۔ ان میں سے کسی ایک اصول سے مرزے کو اعلانیہ رجوع کرنا پڑے گا۔